آج کا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی بیوی کو میں انگلی سے فارغ کر سکتا ہوں؟ کیا بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں جواب کی طرف۔ دیکھیں، بیوی کو انگلی سے فارغ کرنا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یا شرعاً کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے، لیکن اپنا پرسنلی یا جو فقہا، جو علماء ڈسکس کرتے ہیں، ان کے مطابق یہ بالکل ہی نامناسب حرکت ہے۔ کر سکتے ہیں لیکن نامناسب ہے۔ کیسے نامناسب ہے؟ مثال دے کے وضاحت کروں گی کہ آپ جیسے پہلے فارغ ہو گئے، لیکن عورت ابھی فارغ نہیں ہوئی، اب یہ چاہتے ہیں کہ میں انگلی سے اپنی عورت کو فارغ کر دوں۔ اگر آپ انگلی سے عورت کو فارغ کریں گے تو اس صورت میں عورت کے اندر یہ عادت بن جائے گی، اور جب یہ عورت کی عادت بن جائے گی تو اس صورت میں پھر آپ اسے اویلیبل نہیں ہوئے، آپ اس کے پاس موجود نہیں ہوئے، تو عورت اپنے ہاتھ سے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لے گی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں گناہ کبیرہ کا خدشہ ہے۔ جیسے مرد ہوتے ہیں، مرد جو کہتے ہیں کہ میں ہم بستری نہیں کرتا، مجھے ہاتھ سے فارغ کر دو۔ اب کیا ہوگا؟ اب چاہے عورت نہ بھی ہو، اب اس کی عادت بن گئی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا۔ بہرحال یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بقدر ضرورت شرعاً اس کی اجازت تو ہے، لیکن نامناسب حرکت ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے بیوی میں مباح طریقے سے اس کی شہوت کو ابھارا جائے، بوس و کنار کیجیے، اس کے خاص اعضاء کو چھوئیے، پھر جب اس کی شہوت ابھرنا شروع ہو جائے تو آپ دخل کر کے اپنی شہوت پورا کر سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر آپ کو بھی لطف آئے گا اور وہ بھی لطف اندوز ہوگی۔ بہرحال ٹھیک ہے، لیکن بہت ہی نامناسب ہے۔ دوسری بات یہ تھی کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا اصول و ضابطہ ہے۔ یہ بات کہ اگر شہوت کے ساتھ آپ نے انگلی بیوی کی شرمگاہ میں ڈالی ہے اور بیوی کو بھی شہوت آ رہی ہے، منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، احتیاطاً فقہا یہ فرماتے ہیں کہ غسل کر لینا چاہیے۔ اگر منی نکل گئی اس صورت میں تو غسل واجب ہوگا، اگر نہ نکلی تب بھی احتیاطاً غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف شہوت کے جذبات ہیں۔ ہاں، اگر بغیر شہوت کے مثلاً کوئی دوائی رکھنی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی عذر ہے جس میں شہوت نہیں آنی، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں۔ لڑکی کو دیکھتے ہی پانی نکل جاتا ہے۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں جب میں سیکس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو بس بیوی کو دیکھتے ہی فارغ ہو جاتا ہوں، یا کچھ ہی لمحوں میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ کیا یہ کوئی بیماری ہے یا کچھ اور ہے؟ تو چلیے بات کرتے ہیں لڑکی کو دیکھتے ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ بہت سے لڑکوں میں ہوتا ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ ایسی پرابلم بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ بھی ہونا عام سی بات ہے۔ جب فیمیل کو ایسی حالت میں دیکھ لیا، وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں، یعنی پانی یا ڈراپس نکلنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ میری انڈر ویئر یا شلوار گیلی ہو گئی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ پری میچور انجیکولیشن ہے، کیا ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، یا اس کی وجہ سے میں کمزور ہو جاؤں گا یا تھکاوٹ محسوس کروں گا؟ تو جواب ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دراصل جو ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ میرا بہت جلدی نکل رہا ہے، وہ ہرگز سیمن ہے، وہ پریکم ہے۔ وہ پریکم جب نکلتا ہے جب اس کی کوانٹٹی سیمن یعنی منی کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ اس پریکم کے نکلنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ کے مسلز ہیں جو یورین کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے ایموشنز کو، اپنے ہارمونس چینجز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کیا یہ پرابلم ہے؟ کیا یہ پری میچور انجیکولیشن ہے؟ نہیں، تو ہرگز نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس عادت کو آپ گھر بیٹھے بنا کسی دوائی کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ سیکشول تھاٹس کو آپ اپنے آپ سے دور رکھیں۔ خاص طور پر ہاتھ سے فارغ ہونے یا مسٹربیٹ کرنے کی عادت ہے تو وہ آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ کرتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار کی روٹین تک لے آئیے۔ اپنے آپ کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف رکھیں، گندی ویڈیوز سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں۔ اگر آپ کا سارا دھیان ان باتوں میں رہے گا کہ لیڈیز کا فگر ایسا ہے، اس کو ایسے دیکھوں گا، یا دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، ایسی کچھ نگیٹو یا غلط سوچیں آ رہی ہیں، تو آپ کو بالکل اپنی سوچوں کو اس طرف لے جانا نہیں ہے، بلکہ لے جانا بند کر دیں۔ یہ ڈراپس یا قطروں کی شکل ابتدائی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے کے مراحل بہت زیادہ خطرناک اور گھمگیر ہیں۔ جس کو سوزک کہا جاتا ہے، اس بیماری میں آپ کے نفس سے قطرے آنا کسی سوچ یا مقصد کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو بلا وجہ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ نفس کے اندر کئی قسم کے نقائص پیدا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ شرمگاہ اور انڈرویئر ہمیشہ گیلا رہے گا تو جراثیم وہاں پر اپنا گھر کر لیتے ہیں اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت گمبھیر صورتحال ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو لازمی طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے علاج کروانا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اگر آپ اپنے کیریئر میں، اپنے کام میں، اپنے بزنس میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھیں گے تو یقیناً یہ تھاٹس آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے اور آپ اس عادت سے چھٹکارا پا لیں گے۔